بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، دجال ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے۔ اس کا ظہور کب ہوگا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی ہے اور بات بھی کی ہے۔ دوستو، دجال کا نکلنا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امین داری نے مجھے بتایا ہے کہ وہ 30 افراد تھے۔ وہ ایک شب کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً 1 مہینہ وہ سمندر میں گھومتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے وقت وہ ایک نامعلوم آئی لینڈ پر پہنچے۔ وہاں انہیں سیاہ رنگ کی ایک مخلوق نظر آئی کہ جس کے جسم کے اوپر بہت ہی زیادہ بال تھے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک جاسوس ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس مخلوق نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، نہ تم سے کچھ سنوں گا، نہ تمہارے بارے میں پوچھوں گا۔ ہاں، یہاں ایک قریب میں بت خانہ ہے تو وہاں پر چلے جاؤ۔ وہاں پر ایک شخص بڑی ہی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں میرے اور اپنے بارے میں سب بتا دے گا۔ لہٰذا وہ لوگ بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ ایک شخص کو وہاں پہنچنا تھا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اچھے حال میں ہیں۔ ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر ان کا غلبہ ہے۔ یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا صغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس کے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ اور بھی افسردہ ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور مثال کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ہر سال شمار پھل لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا، اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ۔ دوستو، بعض روایات کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ پر موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا ہے اور خطرناک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، اس کا جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور وہ کانی آنکھ ایسے ابری ہوئی ہوگی جیسے کہ پھولا ہوا انگور، کہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور کچھ اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کہ کافر۔ کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی، یعنی کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، دین کے معاملے میں لوگوں میں بہت کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کے برابر ہی ہوں گے۔ اپنے گدھے کے اوپر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے۔ تنگی کی حالت میں وہ بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے اس پہاڑ کو بھی گھیر لے گا۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، وہ ان کو دیکھے گا تو وہ گھل جائے گا، میلٹ ہو جائے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جنگ کریں گے اور لد کے مقام پر اس کو قتل کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے تمام ساتھیوں کو بھی واصل جہنم کریں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔